بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ٹیک ان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اردو ان پیج کی جو کورس ہے اس کی یہ دوسری کلاس ہے، اور اس کلاس میں آپ جانیں گے کہ بالکل جو بگنر ہے، جو بالکل نیا آدمی ہے، وہ اس میں اگر شروع کرنا چاہے تو کیسے اپنی کتاب کی یا کسی بھی لکھائی کی کیسے وہ سٹارٹ کرے گا اس کو، اور کیسے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم نے نیو پیج کھول لیا تھا۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں سے آ کر ہم نے نیو پیج کھول لیا تھا۔ A4 میں ہم نے نیو پیج، لیکن آپ کوشش کریں کہ A5 میں، کیونکہ اکثر کتابیں چھوٹی ہوتی ہیں تو A5 میں ہی ہوتی ہیں اکثر، وہ آپ اس کو A5 میں رکھیں۔ پیجز ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں، باقی سیٹنگ کو آپ نہ چھیڑیں۔ فی الحال یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ میں اس کو اوکے کر کے پیج پہ آ جاتا ہوں۔ یہ میرے پاس پیج کھل گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اس پیج میں ابھی ابتدا کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں ہیں جن کو مجھے پورا کرنا ہے، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، لیکن اس ویڈیو میں بالکل ابتدائی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نوری نستعلیق کا اس میں فونٹ لگا ہوا۔ اٹ مینس کہ شروع میں آپ کو یہ اردو والا فونٹ دے گا۔ یہاں یہ دیکھیں 12 کا اس نے جو فونٹ سائز ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ میں اس کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں، میں اس کو 16 کر دیتا ہوں۔ 16 لکھ کے میں نے انٹر کیا تو یہ 16 بن گیا میرا پائے۔ اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اس کو کیا ہوا ہے کہ یہ دائیں طرف سے لکھائی کری گئی ہے، اس کو کہتے ہیں رائٹ الائنمنٹ۔ یہ دائیں طرف سے لکھائی کر رہا ہے اس وقت۔ یہ میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پہ کلک کر دیں۔ یہ جو ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو میں سمجھاؤں گا، لیکن یہ جو چیز ہے یہ آپ کی لکھائی کو بہت خوبصورت کرے گی۔ لکھائی میں کوئی آگے پیچھے نہیں آئے گا، سب لائنیں بالکل برابر آئیں گی، بڑے اچھے طریقے سے آئے گا۔ یہ آپ اس پہ کلک کر دیں گے، آپ نے اس کو کر دیا ہے، یہ ہو چکا ہے سارا کچھ۔ آپ کے سامنے ایک فائل بالکل نئی بن رہی ہے۔ اب میں اس فائل کو شروع کرتا ہوں، اور یہاں میں آپ کے سامنے اس کو سٹارٹ کر بالفرض میں اس کو بسم اللہ سے سٹارٹ کروں، کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی چیز کامل نہیں ہے۔ میں اس کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں۔ میرے پاس فائل کی ابتدا ہو گئی ہے، میں نے یہاں تک اس کو لکھ لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا کام ضائع نہ ہو جائے، جو میں نے لکھا ہے وہ محفوظ رہے، اور اس کو پھر میں بعد میں بھی چاہوں تو اس کو میں کھول سکوں۔ اس کے لیے آسان الفاظ میں اس کے لیے دو طریقے ہیں اس کے۔ آپ اگر یہاں آنا چاہیں، یہ دیکھیں فائل مینیو میں آئیں گے تو آپ کو سیو ملے گا۔ یہ جو چوتھا آپشن ہے سیو کا، اس کو آپ کلک کریں گے، آپ سے پوچھے گا آپ نے اس کو کہاں رکھنا ہے۔ میں اس کو بالفرض جو ہے نا، اپنی جو میرے پاس قرآن کی ایک فائل بنی ہوئی ہے میں نے رکھی ہوئی ہے بالفرض، میں نے جہاں بھی اس کو چاہوں گا رکھ دوں گا۔ یہاں میں فائل کا نام دے دیتا ہوں نیو بک۔ یہ میں نے فائل کا نام دے دیا۔ یہ میرے پاس ایک فرضی نام ہے، یہ میں نے شروع کیا ہوا، اس کو میں سیو کرتا ہوں۔ بس میری یہ جو فائل ہے یہ سیو ہو گئی ہے۔ اب یہ فائل میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میری فائل سیو ہو چکی ہے، میں جب چاہوں اس کو دوبارہ کھول سکتا ہوں، میرے لیے کوئی آسانی نہیں ہے۔ میں نے بسم اللہ لکھ کے اس کو شروع کر دیا، اس کو نیچے لے آئے میں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں تک میں نے اس کو لکھ دیا۔ اب میں اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں دوبارہ، یہ سیو ہو چکا ہے۔ چاہوں تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں، بار بار اس کو کنٹرول سے، یہ بھی میری سیو ہو گئی ہے۔ اب جو میں نے فائل بنائی تھی، میری فائل وہ سیو ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں کام شروع کر دوں گا لکھائی۔ اب بالفرض یہاں تک میں لکھ، اب میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو بسم اللہ والا فونٹ ہے یہ اردو والا ہے، اس کو عربی والے فونٹ پہ آنا چاہیے۔ اس کو میں کروں گا سلیکٹ، کیونکہ سلیکشن کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو میں سلیکٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے، یہ کرسر رکھا ہوا ہے سائڈ پہ، آپ اسی جگہ پر کرسر، اس جہاں آپ کا ہے کرسر، آپ یہاں پہ اپنا جو آپ کا جو ماؤس ہے، رائٹ والا نہیں لیفٹ والا، جس سے آپ اکثر کلک کرتے ہیں، اس کو دبا دیں یہاں پر، اور دبانے کے بعد آپ اس کو پیچھے کی طرف کھینچ کے لائیں۔ یہ عبارت ساری کالی ہو گئی، یہ جگہ سپیس، یہ جو جگہ تھی وہ کالی، اس کا مطلب یہ ساری سلیکٹ ہو چکی ہے۔ ایک طریقہ آپ کے پاس یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کے کہیں بھی رکھیں اور اس کو آپ ڈبل کلک کریں، 3-4 بار کلک کریں گے خود بہت عبارت، لیکن یہ جتنا پیراگراف کو سارا ہے، جس طرح میں نے یہاں کیا دیکھو نا، سارا اکٹھا ہو گیا سلیکٹ، تو یہ بھی سارا اکٹھا ہو گیا سارا۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ اور بھی، آپ نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے، آپ شفٹ دبائیں،
शिफ्ट प्रेस करें, कंट्रोल प्रेस करें और एरो की जो आपके राइट साइड वाला एरो की उसको आप दबाते जाएंगे तो खुद ब खुद ही उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये 3 तरीके हैं आपके पास इबारत को सिलेक्ट करने के। ये मैंने कर लिया है। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि उसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ। यहाँ से मैं आया, मैंने देखा ये जो मुहम्मदी कुरानिक है ये बहुत ज़बरदस्त है मेरे लिए, मैं इसको कर दिया। अब देखो ये अच्छा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर में करूँ, क्योंकि ये तो राइट साइड पे तो नहीं होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। अब इसके सिलेक्ट की ज़रूरत नहीं, बस मैंने यहाँ रखा हुआ है। मैं यहाँ ऊपर आया, देखें ये जो तीसरे नंबर वाला डब्बा बना हुआ है, इसमें अब अगर आप गौर करें तो देख लें आप, लाइनें बनी हुई हैं। लाइनें सेंटर में सारी अलाइन हैं, लेकिन शुरू और आखिर सबके कटे हुए हैं, आपस में बराबर नहीं है। इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखें क्या हुआ, यहाँ आ गया ये। ऐसे ही मैं इसको लेके आया, इसके लिए मैंने ये किया, ये भी यहाँ पे आ गया। अब देखो मेरी इबारत यहाँ आ गई ये सारी। अब मैं अगर नीचे जाना चाहूँ कि मैं दूसरी लाइन शुरू करता हूँ तो क्या करूँगा, मैं एंटर प्रेस करूँगा, एंटर दबाऊँगा, नीचे आ गया। लेकिन अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आ जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से शुरू करूँ इसको बिल्कुल दाएं तरफ से। ये तो बीच में आ गया है, आसान सी बात है। मैं दोबारा ये जो साथ वाला है इस पर क्लिक करता हूँ, खुद बहुत इसको वहाँ ले जाएगा। बिलफर्ज मैंने ये लिख दिया और अब देख लें आपके सामने है मेरी बात। मेरी किताब का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत है, कुछ भी नाम है मैं इसको लिख देता हूँ। ये वो बुनियादी सेटिंग है जब आप किताब करते हैं, आप कंट्रोल एस करते हैं, आपकी ये वीडियो होती है, आपकी ये जो फ़ाइल है ये सेव हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसको खोलूँ, मैं कैसे खोलूँगा। आपने इसको बंद कर दिया, आपके पास ये फ़ाइल खुली हुई है। आप इसको यहाँ क्लिक करते हैं, देखते हैं ये बिल्कुल शुरू में आपकी पड़ी हुई है। अब इसको खोला, आपका पुराना काम दोबारा आपके पास आ गया है। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से हो गया आपके पास। ये आपकी दूसरी वीडियो है। तो आपने ये जाना कि आप ये जो लिखाई है आप इसको सेंटर में कैसे लाएंगे, पहली बात आपने सीखी। इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, दूसरी बात आपने सीख ली। इसके लिए ये कैसे आएगा, ये नीचे कैसे आएगा। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट बड़ा कैसे करेंगे, आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा करूँ, आप फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद आप यहाँ आ जाएँ और यहाँ इसको आप 20 कर दें। आपने देखा ये बड़ा हो गया। अब यहाँ आ जाए, इसको भी आप चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा करूँ मैं इसको आप 14 कर दें। देख रहे हैं आप, तो ख़ुद ब खुद आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को, लिखाई को दाएं कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, बड़ा इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।